نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے کافی عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات موقع نصیب ہوا اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف ملا۔ یہ بارش کا سما اور موسم کی خرابی، اس کا اندازہ نہیں تھا، اس وقت میرے ذہن میں تھا آج ایک خاص موضوع پر خطاب کروں گا۔ پھر جب بارش کی کیفیت دیکھی اور مسلسل 3 دن سے موسم کی خرابی، تو صبح میں نے ارادہ بدل لیا کہ چلو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو یا اس سے قبل جب موسم اچھا ہو اور زیادہ لوگ اطراف و اکناف سے آ سکیں تو اس موضوع کو اس وقت شروع کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کثیر تعداد میں لوگ اس موضوع سے استفادہ کرنے اور اس کی افادیت سے فیض حاصل کرنے اور نفع اٹھانے سے محروم رہ جائیں۔ اس موضوع کا ارادہ ترک کر دیا اور ایک نئے موضوع کا خیال کیا۔ مجھے معلوم تھا چند احباب ہوں گے اور وہی مجاہد جو سیلابوں سے گزر کے آئے ہوں گے۔ میں نے بھی بارش کی صورتحال ابھی گھر سے باہر نکل کے اب دیکھی۔ میں سنتا رہا ہوں، پچھلی رات میں باہر یعنی کار پورچ تک یعنی برآمدے تک تو نکلا، بارش کا منظر دیکھا، لیکن گیٹ سے باہر سڑکوں کا حال نہیں دیکھا۔ اب نکل کے صورتحال دیکھی ہے تو بڑی تشویشناک تھی، اور اس حالت میں لوگوں کا آنا یقیناً نہایت ہی مشکل، قریباً ناممکن تھا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میرے اس علاج اور معالجہ کے سلسلے میں باہر جو قیام کیا اس دوران ایک بات قابل ذکر تھی، وہ اسپین کا دورہ تھا، تو اس کا ذکر کروں گا آپ سے۔ یہ میں نے صبح ارادہ بدلا اور اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اسپین کا تذکرہ کروں گا آپ سے۔ اور میں یہ اپنی کتاب جو ہے مقدمہ سیرت الرسول، اس کو لے آیا کہ اس میں نے اسپین دیکھنے سے پہلے اسپین کا تذکرہ کیا تھا۔ کتابوں میں بہت کچھ مواد ملتا ہے، تو میں نے چاہا کہ کچھ اس کے ریفرنسز اور کچھ یادداشتیں جو ابھی حالیہ دورے میں دیکھی، تو اسپین کا ایک اسلامی دور ہو گزرا ہے، تو وہ نہایت ایمان افروز موضوع بھی ہے اور معلومات افزا بھی، اس کی بات کریں گے آپ سے۔ ابھی جب آیا تو قاری صاحب کی تلاوت سنی تو یہ موضوع بھی چھوڑ دیا، یہ خیال بھی بدل گیا۔ ابھی اس سے ایک ذوق پیدا ہوا، میں نے کہا اسپین والا موضوع بھی بعد میں اگلے جمعہ سے شروع کر لیں گے یا ہوتا رہے گا۔ ابھی یہ خاص نقطہ یہ سورۃ الطارق اور سورۃ التکویر جو آپ نے تلاوت سنی اور میں نے بھی سنی، اس سے خاص ذوقی اور وجدانی نقطہ ذہن میں آیا جس کا تعلق ایمان اور عرفان کے ساتھ ہے۔ تو میں نے ابھی ارادہ بدلا، میں نے کہا چلو ایک مختصر مجلس سے آپ کو تھوڑے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح موضوعات بھی بدلتے رہتے ہیں، ذہن بدلتا ہے، جیسا موسم، جیسا سما، جیسا ماحول بدلتا ہے تو اسی طرح انسان رائے بھی بدلتا ہے۔ بات یہاں آ کے ختم ہے۔ وہ نقطہ بھی اس مختصر وقت میں مکمل نہیں ہو سکے گا، لیکن چلو جتنی بات تھوڑے وقت میں ہو گئی وہی غنیمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کے اندر ایک بڑا عظیم جوہر اور ایک عظیم چیز رکھی ہے، جس کو آپ عام طور پہ شعور کے لفظ سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ شعور کہتے ہیں، یہ باشعور شخص ہے۔ کبھی کہتے ہیں میرے شعور میں یہ بات ہے، کبھی کہتے ہیں میں نے یہ کام شعوری طور پہ کیا یا نہیں کیا۔ اس کو انگلش میں کانشس مائنڈ کہتے ہیں، کانشس مائنڈ۔ پھر لاشعور ہوتا ہے، تحت شعور ہوتا ہے، اس کو سب کانشس مائنڈ کہتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ تو شعور اللہ پاک نے انسانی شخصیت میں رکھا ہے، اور انسان کی پوری شخصیت میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ساری کی ساری جو کار فرمائی ہے وہ شعور سے جنم لیتی۔ تو شعور کا بڑا دخل ہوتا ہے انسانی شخصیت کے اندر، انسانی مزاج کے بننے میں، انسان کی روحانیت کے ترقی پانے میں۔ یعنی انسانی شخصیت کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں، شکل و صورت کے ظاہری گوشوں کو چھوڑ کر باطنی شخصیت کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے شعور کے زیر اثر پرورش پاتے۔ تو شعور کا بڑا دخل ہوتا ہے انسانی شخصیت میں۔ اس بات کو سر دست یہاں چھوڑتا ہوں، میں ربط قائم کر لوں سورۃ الطارق اور سورۃ التکویر کے ساتھ، کہ جو آپ نے دو صورتیں سنی، کہ یہ نقطہ کیسے ڈیولپ ہوا، ایک ربط سمجھا دوں۔ آپ اب سن رہے تھے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ شاعری نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، اور خود قرآن مجید میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بھی فرمایا گیا کہ پیغمبر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ شاعری نہیں کر رہے۔ جب یہ شاعری نہیں ہے تو کلام ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کلام میں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نام کی کوئی چیز نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ایسا عقیدہ رکھنا جائز۔ تو سارا کا سارا کلام فطری کلام ہے، کلام الہی ہے، اور تصنع سے پاک ہے۔ جب یہ بات بھی طے ہو گئی اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا، اپنے احکام دیے، کچھ چیزوں کو بیان فرمایا، کچھ حقائق سمجھائے، کچھ قیامت کے وقت میں رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کیا۔ ان چیزوں کو بیان کرنا مقصود تھا، اور قرآن مجید کا ایک اپنا پیرایا، ایک اپنا اسلوب، ایک بیان چلا آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک اسلوب چلا آ رہا ہے، جس صورت کو بھی پڑھیں ایک عمومی اسلوب ہے قرآن مجید کا، اور پڑھ کے انسان اندازہ کرتا ہے کہ کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں ہے، مصنوعی کلام نہیں ہے۔ جب آدمی آخری پاروں پہ پہنچتا ہے، آخری پاروں میں اور آخری صورتوں پر آتا ہے، جو دو صورتیں آپ نے سنی ان میں سے ایک میں اس کو صرف دہرا رہا ہوں، تو وہ کلام یہ صورت اختیار کر جاتا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ اب آپ دیکھتے چلے آئیں، یہاں وزن آ گئے ہیں، جیسے قافیے ہوتے ہیں، جیسے وزن ہیں، الفاظ کے اندر ایک نغمگی آ گئی ہے۔
چند آیتیں سنیں، دوبارہ سنیں۔ اب میں تو سر سے کورا آدمی ہوں، وہ تو قاری صاحب سے آپ نے سنی، حظ تو وہاں سے لیا، میں تو مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اس طرح یہ صورت چل رہی ہے۔ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے پڑھا۔ آپ نے قرآن مجید کی پچھلی صورتوں اور پچھلے پاروں کے اسلوب بیان اور اس بیان میں کوئی فرق سمجھا ہے یا نہیں؟ ایک سادہ سے سادہ آدمی، ان پڑھ، جو صرف ہل چلانا جانتا ہو اور ایک دن بھی کسی مدرسہ سکول میں نہ گیا ہو، وہ بھی دو الگ آیتوں اور صورتوں کو سن کر سمجھ سکتا ہے کہ فرق ہے۔ یہاں ایک نغمگی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نغمہ سرا ہے، ایک الوہی نغمہ گایا جا رہا ہے، الوہی نغمہ۔ اس میں ان الفاظ میں ایک ترنم ہے، ایک صوتی حسن ہے، الفاظ کے اندر ایک توازن ہے، آواز میں ایک توازن ہے، بہاؤ ہے، جیسے کلام الہی ایک خوبصورت نغموں کی آبشار بن کے اتر رہا ہے۔ یعنی آپ اس میں اتر جائیں تو معلوم نہیں، آپ تصور، جیسے جیسے جس کو اللہ نے ڈوبنے کا جتنا ملکہ دیا ہے اور ذوق کا جتنا حصہ دیا ہے، وہ اس کے اسی طرح کے طرح طرح کے حسن اس پر آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے سورہ طارق جب میں آیا تو سورۃ الطارق کی تلاوت قاری صاحب کر رہے تھے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں آگے بیان کرتے، تھوڑا آگے چل کے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ اب دو آیتوں کو مسلسل دیکھتے چلے آئے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ یہ دو صورتیں آپ نے سنی ہیں، میں نے دونوں کے نمونے آپ کو بتائے۔ اس طرح پڑھتے ہیں آگے، اگلی آیت پہ، سورت پہ آ جائیں، سورۃ الاعلیٰ۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى۔ آپ نے غور کیا؟ ایک انداز ہے۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے، فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اس طرح بیان ہوتا چلا جا رہا۔ کبھی فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ چند نمونے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس طرح آگے چل رہا. کبھی فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. میں نے چند ایک نمونے دیے ہیں آپ کو. اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو یہ تلاوت سن کر میں نے اچانک خیال بدلا اور میں نے کہا کہ آج یہ نکتہ سمجھاتے ہیں آپ کو. کئی چیزیں ایسی ہیں دین میں اور قرآن مجید میں جو بغیر جب تک اللہ رب العزت نے اس شخص کو خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ کوئی مفسر ہو، خواہ محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، محقق ہو، فلسفی ہو، جو کچھ ہوا کرے، جب تک اللہ پاک نے اس کو ذوق کا حظ وافر عطا نہ فرمایا ہو، وہ مرتے دم تک اس کی سمجھ میں کچھ باتیں نہیں آ سکتی. وہ لغتوں سے نہیں سمجھ میں آتی، وہ گرامر سے، صرف و نحو سے، منطق سے، فلسفہ، معانی، ان چیزوں کے پڑھ لینے سے سمجھ میں نہیں آتی. کچھ چیزیں طریقے ذوق سے آتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو حواس دیے ہیں. کیا حواس؟ یہ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، حواس دی. کچھ چیزیں حواس سے معلوم ہوتی، پھر ایک مقام آتا ہے جہاں حواس جواب دے جاتے. حواس وہاں عقل کام آتی. یہ میں سادہ طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں. تو پھر کچھ چیزیں عقل میں سمجھ آنے لگتی. عقل کے بھی خانے ہیں، شعبے ہیں، عقل کے بھی حواس ہیں مختلف. جیسے ایک فیکٹری میں بہت سارے، کارخانے میں بہت سارے شعبے ہوں اور وہ سارے مل کر کام کریں تو پروڈکٹ نکلتی ہے. اس طرح عقل کے بھی بہت سارے، اس کارخانہ عقل کے بہت سارے شعبے ہیں، وہ سارے مل کر کام کرتے ہیں تو علم بنتا ہے اور دماغ کا پروڈکٹ وجود میں آتا. عقل میں سمجھ میں آتی ہیں کچھ چیزیں، حواس جواب دے جاتے. تو کچھ ایسے مقام آتے ہیں اور کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جنہیں عقل بھی سمجھ نہیں سکتی. تو حواس اور عقل سے جب انسان آگے گزرتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں پھر مقام ذوق آتا ہے. پھر انسان کو اگر حواس اور عقل سے آگے گزرنا نصیب ہو جائے، آگے گزرنا نصیب ہو جائے تو وہ ذوق کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں الذوق کالمشاہدۃ او الاخذ بالید. اور فرماتے ہیں ذوق کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چیز دیکھ لے یا ہاتھوں سے پکڑ لے. جیسے دست بدست چیز انسان پکڑ لیتا ہے یا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو ذوق سمجھنے کا نام نہیں، ذوق دکھا دیتا ہے. ذوق دکھا دیتا ہے یا پکڑا دیتا ہے دست بدست. فرماتے ہیں پھر مقام ذوق آتا ہے. یہاں کچھ اور مقامات بھی آتے ہیں، ان میں فراست بھی ہے، بصیرت بھی ہے، وہ بھی درمیان میں آتے ہیں عقل کے بعد. کیا؟ حواس اور عقل کے بعد فراست بھی ہے، بصیرت بھی ہے. فراست اور بصیرت کے بعد یہ ان کی حدیں آپس میں ملتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جڑ جاتی ہیں. تو ذوق ایک مقام آتا ہے. تو ذوق کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ فرماتے ہیں پردے اٹھنے لگتے ہیں. پردے. تو اس طرح پھر اس سے بھی ترقی کرتا ہے انسان، ذوق سے بھی آگے جاتا ہے. حواس کے بعد عقل، عقل کے بعد فراست، بصیرت، ذوق، وجدان، یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں.
کچھ چیزیں فراست میں آ جاتی ہیں، کچھ بصیرت میں آ جاتی ہیں، کچھ ذوق میں آتی ہیں، کچھ وجدان میں آتی ہیں، کچھ بولیے وجدان میں آتی ہیں۔ پھر اس وجدان کے بعد عرفان آتا ہے، پھر عرفان کے بعد ایقان آتا ہے۔ یہ سارے درجے مومن کو نصیب ہوتے ہیں، اور جہاں اس کی ساری استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی ترقی روک دیتا ہے اور آگے نہیں جا سکتا، وہاں مقام وحی شروع ہوتا ہے۔ مقام وہ مرتبہ نبوت ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں، وہ ملکہ انسان کو دیا ہوا نہیں ہے، وہ اس کا وہب ہے۔ یہ بات ایک طرف چلی گئی، تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ذوق کا اگر حظ وافر اور حصہ کثیر نصیب نہ ہو تو بہت سی باتیں دین کی اور قرآن کی اور اسلام کی اور ایمان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اور جس نقطے کی بات چھیڑی ہے اور جو ان صورتوں سے بات اخذ کی ہے، یہ بات نہ حواس میں آنے والی ہے نہ عقل میں، یہ بات مرتبہ ذوق کی، اس کا تعلق ذوق سے ہے۔ علامہ اقبال بھی کئی جگہوں پر ان چیزوں کا اشارہ دیتے، جب وہ کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عقل کی جو منزلیں طے کرنی تھی وہ کر چکے، اب صاحب جنوں کر، یعنی اب ذوق کی راہ پہ ڈال اور وہاں تک لے جا جہاں مقام جنوں آ جائے۔ کبھی عقل اور ذوق، کبھی ذوق کی جگہ علامہ عشق کا نام دیتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ تو عقل کا نمائندہ بو علی سینا کو ٹھہراتے ہیں علامہ اقبال، اور عشق و ذوق کا نمائندہ مولانا رومی کو شیخ رومی کو ٹھہراتے ہیں، اور دونوں کو دوڑاتے ہیں محبوب تکنے کے لیے۔ محبوب کجاوے پر، اونٹنی کے کجاوے پر سوار ہے، نقاب ڈالا ہوا ہے چہرے رخ زیبا پر۔ عقل بھی دوڑتی ہے کہ محبوب کا چہرہ تک لوں، اور عشق ذوق بھی دوڑتا ہے کہ تک لوں۔ یعنی عقل جو ہے وہ بو علی سینا کے روپ میں دوڑتی ہے، اور ذوق و عشق مولائے روم کے روپ میں دوڑتا ہے، دونوں دوڑتے ہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردے محمل گرفت، کہ وہ جو بو علی تھا عقل کا نمائندہ، وہ اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اڑ رہی تھی نا، صحرا میں گرد اڑ رہی تھی، وہ اس گرد میں گم ہو کے رہ گیا، پاؤں کی گرد میں ہی گم ہو گیا۔ اور دست رومی پردہ محمل گرفت، وہ جو عشق و ذوق کا نمائندہ تھا رومی، وہ بڑھا، اس نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا۔ بات پلٹ کے پھر وہیں آ گئی کہ ذوق ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب تک اس کا حصہ نصیب نہ ہو، قرآن کی، سنت کی، دین کی، اسلام کی، ایمان کی بہت سی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو جھگڑے ہیں سارے، جس سے فرقے بن گئے، مسلک بن گئے، فلسفے بن گئے، جماعتیں بن گئیں، کئی مفکر بن گئے اور امت کو لڑا رہے ہیں اور دین کو جھگڑا رہے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کرا رہے ہیں، یہ سارے اسی چیز کے دھندے ہیں۔ کسی کو وہ مقام و مرتبہ، وہ ذوق کا حظ میسر ہے، کسی کو میسر نہیں۔ کوئی حواس کی حد پہ رکا کھڑا ہے، اور جو کچھ اس کے حواس میں آتا ہے وہ اسی کو مانتا ہے اور اسی کی ڈگڈگی بجا رہا ہے۔ کسی نے حواس کی سرحد پار کر لی، وہ عقل تک پہنچ گیا، وہ عقل کی دنیا کا شاہ سوار ہے اور پرواز کر رہا ہے فضائے عقل میں، وہ عقل و خرد سے آگے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، وہ عقل کی باتیں کر رہا ہے۔ جو اس کی عقل میں نہیں آتا وہ اس کو ماننے پر تیار نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، کے جو عقل کی حد سے آگے گزر گئے، وہ ذوق کی دنیا میں پہنچ گئے۔ اب جو ذوق کے صحرا میں آ گئے، انہوں نے تک لیا، ان کی بولی ہی اور ہو گئی، ان کی اب جو بولی وہ بولتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، جو بولی یہ بولتے ہیں وہ اس پر ہنستے ہیں۔
اس لیے کہ ان کی بولی سے وہ گزر آئے ہیں، یہ بولی وہ بولتے بولتے آگے گزر آئے۔ یہ جھگڑے آپ سمجھ گئے نا؟ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم نہ نام لیتے ہیں نہ الزام دیتے ہیں، میں آپ کو ساری روح سمجھا رہا ہوں کہ جھگڑے امت میں دین میں کیا ہیں۔ کوئی عقل کی حد پہ کھڑے ہیں، آگے جانا نصیب نہیں، کئی ذوق میں آ گئے ہیں، ان کو تکنا نصیب ہو گیا ہے۔ اب جو تک لیتے ہیں وہ کسی اور بولی میں بات کرتے ہیں، جو نہیں تکتے وہ کسی اور بولی میں بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال بھی کئی بار دی ہے، زنان مصر کی اور زلیخا کی۔ وہ جو ساری زنان مصر تھی، زلیخا نے تک لیا تھا، زلیخا نے تک لیا تھا، اس کی بولی اور ہو گئی تھی، کیفیت بھی اور ہو گئی تھی۔ زنان مصر نے تکا نہیں تھا، وہ تانا دیتی تھی، وہ صوفی خاکسار صاحب سے معذرت کے ساتھ وہ مولویانہ باتیں کرتی تھی۔ جنہوں نے تکا نہیں تھا وہ مولویانہ باتیں کرتی تھی، جس نے تک لیا تھا وہ عاشقانہ باتیں کرتی تھی۔ اب بڑا فرق ہے دونوں میں، بڑا فرق ہے۔ ہم تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر زلیخا نے ان کو بٹھا دیا قطاروں میں، یہ نسخہ اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا کہ حل یہی ہے، سمجھانے سے یہ سمجھیں گی نہیں، جو میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دوں۔ بس وہ ایک ہی مجلس منعقد ہوئی، نقاب پلٹا، جو زلیخا نے دیکھا تھا اس کی جھلک ان کو بھی دکھا دی، بس دیکھنے کی دیر تھی، وہیں بولی بدل گئی۔ بولی وہ جو تانا دیتی تھی، کہتی تھی غلام پر عاشق ہو گئی، کیا اپنے مارکیٹ میں بازار میں کر اتنے پیسوں سے خرید کے غلام لائی تھی، اس پہ عاشق ہو گئی۔ وہ جو تانا دیتی تھی، رٹ لگاتی تھی غلام کی اور تنقید کی، طنز کی، ایک لمحے کی دیر تھی، پردہ پلٹا، دیکھا تو بولی بدل گئی۔ فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، چیخیں بھی نکل گئیں، ہاتھ بھی کٹ گئے، اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر اور انسان ہی نہیں ہے۔ اب تھے تو وہی جو پہلے تھے، وہی اب بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام تو نہیں بدلے، وہ تو جو پہلے تھے وہ وہی اب، زلیخا بھی وہی، یوسف علیہ السلام بھی وہی، زنان مصر بھی وہی۔ یہ جو بولی بدل گئی یکلخت، قرآن کہہ رہا ہے یہ بولی کیوں بدل گئی؟ بس صرف اتنا پڑا کہ پہلے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ذوق کی دنیا میں آتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، تو بولی بدل جاتی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، فرماتے ہیں، وہ ماہیے کی زبان میں کہتے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھیں جا نہیں بولن دی۔ جو تکتے ہیں پھر وہ بولتے نہیں، اور ہم لوگ جو بولتے پھرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وہ اس کا مطلب ہے ہم نے تکا نہیں، ہم نابینا لوگ ہیں۔ تک لیتے تو نواز کرتے، نہ تقریریں کرتے۔ چپ کر مہر علی اتھیں جا نہیں بولن۔ اصغر گونڈوی ایک شاعر و گزرا ہے، اصغر گولڈوی نہیں، گونڈوی اصغر، وہ کہتا ہے، جو چپ رہوں اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ بولی مختلف ہوتی ہے، ذوق کے ساتھ بات اور ہو جاتی ہے، اور عقل و خرد سے بات اور ہو جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی صورتیں آپ نے سنی، اس کی تفسیر اور اس کے معارف عقل، خرد اور دلائل سے سمجھ میں نہیں آتے، یہ سارا ذوقی علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذوقی علم۔ اب یہاں شعور کی بات کو سمجھاتا ہوں
اور یہ بات آگے نہیں چل سکے گی، بس وقت ہو گیا اس کو ختم کر دیں گے۔ پھر اگر ارادہ بنا تو اگلے جمعے پر اس موضوع کو شروع کر لیں گے، اسی کو بعد میں باقی موضوعات انشاءاللہ شروع کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شعور رکھا ہے، اس شعور کے اندر 3 صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کتنی؟ اس کو فیزز آف کانشیس مائنڈ بھی کہتے ہیں، یعنی الگ الگ اس کے رخ ہیں، یا اس کے شعور کے فیزز ہیں، اس کے رخ ہیں، اس کے مزاج ہیں، اس کے حصے ہیں، آپ جو چاہیں نام دے لیں۔ تو شعور کا ایک پہلو ہے، پہلو وہ ہے جذبہ۔ کیا پہلو ہے شعور میں؟ دوسرا پہلو ہے وہ ہے ادراک۔ تیسرا پہلو ہے شعور میں، اس کو کہتے ہیں ارادہ۔ کیا؟ ارادہ۔ جذبہ شعور کا جو پہلو ہے، ایموشن کہتے ہیں اس کو، انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایموشن۔ وہ شعور کا، کانشیس مائنڈ کا ایموشنل اور سینٹیمنٹل ایسپیکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا ادراک ہے، یہ پرسیپشنل ایسپیکٹ ہے، پرسیپشن سے۔ تیسرا ارادہ ہے، یہ انٹینشنل ایسپیکٹ، انٹینشن سے۔ تو 3 گوشے ہیں شعور کے ہر انسان کی شخصیت میں۔ بس آج بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ ہر ایک میں اللہ پاک نے شعور کے اندر کسی نہ کسی میں جذبے کے پہلو کو غالب کر دیا ہے، یہ اس کا فطری جو تشکیل ہوتی ہے شخصیت کی اور شعور کی، اس کا حصہ ہے۔ کسی میں ادراک کے پہلو کو غالب فرما دیا ہے، اور کسی میں ارادے کے پہلو کو غالب کر لیا ہے۔ اور کچھ کوشش سے، مشقوں سے ڈیولپ بھی ہوتی، ریاستوں سے ڈیولپ بھی ہوتے ہیں طریقے۔ تو شعور میں جو جذبے کا پہلو ہے، جذبے کا، اگر یہ ڈیولپ ہو جائے، کیا یہ ڈیولپ ہو جائے، تو اس کی شخصیت میں ذوق کا جو ملکہ ہے یہ جلدی وجود میں آتا ہے اور ترقی پا جاتا ہے۔ ذوق کا، وجدان کا، محبت کا، عشق کا۔ ذوق، وجدان، محبت، شوق، رغبت، محبت، عشق، جنون، یہ راستہ جذبے سے ترقی پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اللہ نے ودیت کیا ہے۔ اگر دوسرا پہلو شعور میں جو ادراک کا ہے، پرسیپشن کا، یہ ڈیولپ ہو جائے، ترقی پانے لگے، تو اس سے علم وجود میں آتا ہے۔ تو انسان کی شخصیت کے جو علمی پہلو ہیں، علم کے، عقل کے، فلسفے کے، علم کے، اور پھر علم کے ہزاروں گوشے ہیں، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور اگر انسانی شخصیت میں ارادے کا پہلو غالب، تو یعنی ادراک کے پہلو کے ڈیولپ ہونے سے صلاحیت علم بڑھتی ہے، صلاحیت علم بڑھتی۔ جذبے کے ڈیولپ ہونے سے صلاحیت ذوق اور صلاحیت محبت بڑھتی ہے۔ اور ارادے کا پہلو اگر ڈیولپ ہو جائے، غالب آئے یا ڈیولپ ہو جائے، تو اس سے، ارادے کے پہلو کے ڈیولپ ہونے سے قوت عمل بڑھتی ہے، قوت ارادہ، جس کو ارادی قوت کہتے ہیں، ول پاور، اور قوت عمل، انسان عملی بنتا ہے۔ تو عملی شخصیت بنتی ہے، اور ادراک سے علمی شخصیت بنتی ہے، اور جذبے سے روحانی اور ذوقی وجدانی شخصیت بنتی ہے۔ یہ 3 چیزیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں، بعضوں میں یکساں ڈیولپ ہوتی ہیں، بعضوں میں کم و بیش۔ اگر تو یہ تینوں موجود ہوں شخصیت میں، تو سمجھ لیں کہ جیسے شخصیت کا ارتقاء کامل ہوگا، ویسے دین کا فہم بھی کامل ہوگا، اور قرآن کی معرفت بھی کامل ہوگی۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک پہلو ڈیولپ ہونے سے رہ جائے، دوسرا ڈیولپ ہو، تو جو رہ گیا وہی معرفت کم ہو گئی۔ اس وجہ سے دین کا فہم اور معرفت کسی میں کم، کسی میں زیادہ، ایمان و اسلام کی معرفت کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی کا یہ گوشہ معلوم ہے، کسی کا اوجھل ہے۔ تو وہ کمزوریاں شخصیت کی ہیں، کچھ کمالات شخصیت کے ہیں۔ تو شعور سے ساری شخصیت ڈیولپ ہوتی، اس سے دین، قرآن اور اسلام و ایمان کی معرفت پیدا ہوتی۔ یہ موضوع کی تمہید آج ہو گئی، میں اس کو ختم کرتا ہوں، 1:30 ہو گیا ہے نماز جمعہ کے لیے۔ اگر ارادہ بنا تو یہ ایک پیارا موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے حوالے اور ان صورتوں کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا، اگلے جمعۃ المبارک پہ اس کو جاری رکھیں گے، اس موضوع کو مکمل کریں گے، پھر اسپین کی طرف آ جائیں گے، اسپین کی باتیں پھر بعد میں کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔